بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ جب چھوٹے سے تو مائنڈ رہا کرتے تھے کہ بابا آ گیا تو بچے سو جاتے تھے۔ آج کے دور میں جب دیکھتے ہیں تو آج کی حکومت پچھلے کئی دنوں سے بجٹ آ گیا، غریب عوام کو نہ صرف سلانے کی کوشش کر رہی ہے، غریب عوام کو پھر سے مارنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پھر سے ایک مہنگائی طوفان اٹھنے والا ہے، اور بلکہ اٹھ چکا ہے۔ بین الاقوامی اداروں کا بنایا بجٹ یقیناً عوام کا مزید خون نچوڑے گا۔ کیا ہمارے مالیاتی ادارے ناکام ہو گئے ہیں کہ اب بجٹ ہمارے غیر ملکی ادارے بنا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس معاشی تھنک ٹینک کے لیے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس میسج چلانے کے لیے لوگ نہیں ہیں، ماہر نہیں ہیں؟ کبھی آئی ایم ایف کی طرف سے GST 18 سے بڑھا کر 19 کی باتیں کی جاتی ہیں، 19 سے 20 کی باتیں ہوتی ہیں۔ دوسرا کو کون سی چیز رہ گئی ہے جس چیز پر GST ٹیکس نہیں ہے، صرف سوائے سانس کے؟ اور اربوں روپے کے نئے ٹیکس بھی لگائے جا رہے ہیں۔ کیا FPR جس نے خربوں کی ریکوری کرنی ہے ناکام ہے؟ کیا ایسے ہاتھیوں کو مزید کب تک پالا جائے گا؟ ایسے ادارے کب تک عوام کے لیے تباہی کا اسباب بنتے رہیں گے؟ آج اس پر بات کریں گے، اور بات کریں گے کل کے بجٹ پہ، اور بات کریں گے جو شیڈو بجٹ دیا ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز نے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی تاجر بڑی تنظیم کی طرف سے ایک شیڈو بجٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تجاویز جاتی تھی حکومت کو، لیکن بجٹ کی شکل میں کوئی چیز نہیں آتی تھی کہ کیا ہونا چاہیے 10 سال میں، 5 سال میں، 6 سال میں اداروں کو کس طرح چلایا جائے۔ یہ تاجروں کی تجاویز صرف کاغذوں میں جاتی تھی حکومت کے ایوانوں میں، اور حکومتی ایوان اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے تھے۔ لیکن پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ فیڈریشن آف پاکستان نے شیڈو بجٹ کا اعلان کر کے تھوڑا سا مالیاتی اداروں کو بتا دیا کہ بجٹ اس طرح بھی بنائے جاتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں جی ذکی جات، ماہر اقتصادیات اور نائب صدر فیڈریشن پاکستان آف چیمبر، اعجاز ذکی صاحب۔ السلام علیکم ذکی صاحب۔ جی وعلیکم السلام شہزاد صاحب۔ ذکی صاحب، میں نے ابھی تمیز جو باندھی ہے یہ بتائیے کہ پہلے تو مائنڈ رہا کرتی تھی کہ بابا آ گیا سو جا، اب بجٹ آ گیا، اس پہ سب سے پہلے آپ سے بات کروں گا۔ جی شہزاد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ دیکھیے، یہ ہر سال آپ کو پتہ ہے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے فیڈرل بجٹ کی اور پروونشل بجٹ کی۔ جب ماہ مئی شروع ہوتا ہے اور اس کا جو ہے ایک زور شور بھی اسی طرح سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو تیاری ہے وہ جنوری کے مہینے سے تقریباً شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ نے اپنی اس پہ بھی میسج کیا، بیان کیا آپ نے کہ FPCCI نے ایک بہت پوری ورکنگ کر کے اپنی جتنی بھی ٹریڈ باڈیز ہیں ان سے فیڈ بیک لی، اور ایک پرپوزل فار دا بجٹ 2026-27 جو ہے وہ پریزنٹ کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ، جس کے جو پیٹرن ان چیف ہیں وہ بشیر جان محمد صاحب ہیں، اس کے چیئرمین جو ہے گوہر اعجاز صاحب ہیں، اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ فارمر کیبنٹ سیکرٹری ہیں احمد نواز سکھیرا صاحب، اور ان کے ساتھ پوری ایک ٹیکنیکل ٹیم FBR کے فارمر چیئرمین سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے ایک 4 ڈاکومنٹ پریزنٹ کیے ہیں۔ نمبر 1 میں آپ کو دکھاتا بھی چلوں، اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ، انہوں نے فیڈرل بجٹ PCCI کے ساتھ مل کر بنایا ہے، جس کی یہ کاپی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ انہوں نے اکنامک سروے آف پاکستان بھی پریزنٹ کیا ہے، یہ بھی میں آپ کے پروگرام میں دکھا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس پالیسیز اینڈ ایڈمنسٹریشن ریفارمز، اس کی بھی کاپی دکھا رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے 21 سیکٹر FPCCI نے اور تھنک ٹینک نے مل کر، جس کی کاپی ہے پوری، دیکھیں کتنی موٹی کاپی ہے۔ FPCCI نے تمام اپنی جو 21 سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا، پوٹینشیل سیکٹرز کو، اور اس کے بعد ڈیٹیل انپٹس مانگی اور اس کا پورا روڈ میپ دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ شیڈو بجٹ جو ہے کسی آرگنائزیشن نے پریزنٹ کیا ہے۔ اب شہزاد صاحب میں آگے چلتا ہوں۔ آنے والا بجٹ ہے ذکی صاحب، میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے پوچھنا جو آپ نے 21 یا 20 نامینیشن کی ہیں اداروں کی، وہ کون سے ادارے ہیں؟
دیکھیے ادارے نہیں، وہ سیکٹرز سوری ہیں، کون سے سیکٹرز سیکٹر ہیں، ہیں؟ اس میں ٹیکسٹائل ہے، اس کے اندر ایگریکلچر ہے، اس کے اندر فرنیچر ہے، اس کے اندر فین ہے، جو کہ نان ٹریڈیشنلز بھی ہیں، کچھ ٹریڈیشنل سیکٹر ہیں اور مینلی ہم نے نان ٹریڈیشنل سیکٹرز کو اس پہ ہائی لائٹ کیا. فرنیچر ہے، فشری ہے، اس طرح کے ہم نے 21 سیکٹرز ہیں، وہ ڈیٹیل بھی ہے اس کے اندر. 21 سیکٹر کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ٹھیک ہے جو آلریڈی جس پہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، جس پہ نہیں ہو رہی، انسگنیفیکنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس وقت ہماری جو ایکسپورٹ ہے شہزاد صاحب 30 بلین کی، اس میں 65% ٹیکسٹائل کا کنٹریبیوشن ہے اور باقی 35% میں 3 یا 4 سیکٹر ہیں. تو بیسکلی پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 4 یا 5 سیکٹر کے اوپر بیس کرتی ہے، جس کو ہمیں ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے فوری. تو اس کے اوپر ہم نے 21 سیکٹر جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں PCCI نے، جس کے اوپر پوری ایک ڈیٹیل ہوم ورک ہوا ہے 6 منتھ کا. یہ کوئی ایک دن میں نہیں بن گیا، ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے سیکٹر کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری ڈاکومنٹ بنی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو، فنانس منسٹری کو، کامرس منسٹری کو، TDAP کو، سب کو اس کے اوپر اسٹڈی کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر اگر کوئی ان کی کوئی کویسچنز ہیں تو ہم اویلیبل ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کی ایکسپورٹ کو، جو PCCI کا ویژن ہے 2030 کا $100 بلین کا، ہم اس کو مل کر اچیو کریں. تو ایک تو میری آپ کے پروگرام سے یہ ریکویسٹ ہے. اچھا یہ میں پھر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایوب خان کے 5 سالہ منصوبے تھے اور جس طرح کی طویل المدت پالیسی تھی، آپ کے بجٹ میں جو شیڈو بجٹ جو میری نظر سے گزرا ہے اس میں بھی آپ نے تو کہا جی کہ 5 سال میں سارا پورا کر لیں گے، جی ہم انڈسٹری بھی چلائیں گے، ہم 5 سال میں ملازمت بھی دیں گے. یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ دیکھیے آپ نے اس کی وضاحت چاہتا ہوں میں آپ سے. بہت ہی زبردست بات کی ہے. میں تھوڑی سی اس کے پہلے جو ہائی لائٹس بتا دوں کہ یہ جو شیڈو بجٹ ہے جس کی بیس نیکسٹ 5 ایئرز ہے، اس کو انہوں نے فوکس کیا ہے. جی جی. جس میں انہوں نے ریونیو انکریز کی بھی بات کی ہے، اس میں امپلائمنٹ جنریشن کی بھی بات کی ہے، اپنی جو ایکسپینسز ہیں اس کو کم کرنے کی بھی بات کی ہے. اگر میں پہلی بات کروں تو اس میں انہوں نے سب سے جو اہم بات کی ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم 2 کروڑ امپلائمنٹ دیں گے، ملازمتیں. سب سے پہلی بات یہ ہے. نمبر 2، انہوں نے جو GDP ٹو ریشو کی بات کی ہے، ابھی اس وقت ہماری 9% ہے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگلے 5 ایئرز میں ہم اس کو 18% پہ لے جائیں گے. انہوں نے کچھ ایسا نہیں کہا کہ سڈنلی شہزاد صاحب کہ اگلے سال یا آنے والے سال میں ہی ہو جائے گا، نہیں، تجویز دی، بڑی پریکٹیکل بات کی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کہ خواہش اس میں وش لسٹ بیان کی گئی ہے، نہیں، اس کو پریکٹیکلی بات کی ہے. اسی طرح ایکسپورٹ کی بات کی انہوں نے کہ اس وقت 30 بلین پہ ہم کھڑے ہوئے ڈالر پہ. انہوں نے کہا ہے کہ 80 بلین ڈالر، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن بڑی ہم نے سیف سائڈ پہ 80 بلین ڈالر کی بات کی ہے. اسی طرح انہوں نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی ہے کہ اس وقت 35 بلین کا ہے، وہ اگلے 5 سالوں میں 0 ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد امپلائمنٹ کی جیسے میں نے بات کی، اور جو گروتھ ریٹ کی بات کی ہے جو اس وقت ہم 3.5% پہ ہم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو 8.5% پہ لے جائیں گے. اور جو ابھی GDP ان ویلیو جو ہے ہماری 452 بلین ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم 688 بلین پہ اس کو لے جائیں گے. اور جو پر کیپٹا جو ہے اس وقت وہ ہماری $1900 ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم $2900 پہ لے جائیں گے. تو میں اب اگین شہزاد صاحب آپ کے پروگرام کے توسط سے جو اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی جو ٹیم ہے جو دن رات کام کر رہی ہے، ہم اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن آفٹر ایران اور US جنگ اب حالات چینج ہو گئے ہیں، ہمیں اب آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا پڑے گا. تو میری پرائم منسٹر صاحب سے اور ان کی پوری ٹیم سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو شیڈو بجٹ ہم نے پریزنٹ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس کے اندر ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں، کوئی کویسچنز ہیں، ہم بیٹھ کر اس کا حل نکالیں اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کی ضرورت ہے، 25 کروڑ عوام کی ضرورت ہے. آپ کی جو IMF کی رپورٹ ہے، آپ کی جو ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے، اس میں آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو شیڈو بجٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ڈیٹیل سے بنا ہے. اس میں ایکسپرٹ شامل ہوئے ہیں، اس میں اکانومسٹ شامل ہوئے ہیں، اس میں فارمر سیکرٹریز جو ہیں پنجاب جو گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں، کیبنٹ میں رہ چکے ہیں، کامرس میں رہ چکے ہوئے ہیں، FBR میں رہ چکے ہیں، چیئرمین FBR بھی اس کے اندر فارمر اس میں شامل ہیں. تو یہ ایسے ڈاکومنٹ نہیں بنا، اس کی بیسز اویلیبل ہے. تھوڑی دیر نہیں کر دیا آپ نے؟
دیکھیں کیونکہ ہم ایسی چیز پریزنٹ کرنا چاہتے تھے جو کہ ایک کنکریٹ ہو، اگر یہ 2 اس ماہ کے پہلے لیے چیز آ جاتی تو شاید آپ کی بات ٹھیک ہے سارا بجٹ کہ اس میں چلا جاتا. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی اس کو ہم دیکھا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہماری ٹیم نے ہی اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، پرائم منسٹر نے اور ان کی کیبنٹ نے کرنا ہے، تو اس پہ ہم بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں. اچھا اس میں جو اہم بات یہ ہے شہزاد صاحب کہ اب جو آنے والا بجٹ ہے دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس میں بھی بات کی ہے کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونی چاہیے ہے اب، ٹھیک ہے. جو ایسا بجٹ آئے جس میں انڈسٹری جو ہماری ہے اس کو انکریز ہو، انہانسمنٹ ہو، انکریز ہو، امپلائمنٹ جنریٹ ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کا ماحول بنے، ڈومیسٹک بھی اور فورن انویسٹمنٹ کا بھی، غربت میں کمی ہو، لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا بجٹ ان 5-6 بیسس کے اوپر ہونا چاہیے. ایکسپورٹ لیڈ گروتھ، آپ کی انڈسٹریل گروتھ میں اگر میں بات کروں گا تو آگے کہ کنسٹرکشن ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں فوری آپ کو رزلٹ مل سکتا ہے، اور ایگریکلچر ایک ایسا ہے فیکٹر جس میں آپ کو فوری گروتھ مل سکتی ہے. اور یہ دونوں ایریا جو ہیں یہ امپلائمنٹ جنریٹر بھی ہے کہ اگر ایک گھر بنتا ہے شہزاد صاحب تو 20 لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ 1 لاکھ گھر بناتے ہیں تو 20 لاکھ لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہی میں پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہاؤسنگ کے اوپر جو ٹیکسیشن تھی اس کو کمی کرنے کا وعدہ کیا ہے. اگر یہ 4% کنسٹرکشن پہ ٹیکسیشن ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے 1 کروڑ ہاؤس فنانسنگ کا بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگر وہ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریکویسٹ ہے کہ 1 کروڑ کے ساتھ یہ دونوں لون جو اس کے لیے غریب لوگوں کے لیے اناؤنسمنٹ کی ہے. ایک مڈل کلاس کے لیے اگر 3 کروڑ کی ہاؤسنگ فنانس شروع کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 3 سے 5 سالوں میں اگر 5 لاکھ گھر اگر بنتے ہیں شہزاد صاحب پاکستان کے اندر، تو اس میں جی ٹی پی میں 2.5% کا کنٹریبیوشن ہوگا. کہ اگر ہم 3.5 پہ کھڑے ہیں تو 2.5 اگر یہ انکریز ہو جائے تو آپ کی 6% جی ڈی پی یہیں سے ہو جائے گی، پہلی بات. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس سے 90 پلس انڈسٹری وابستہ ہے، تو وہاں پر بھی ایک انکریز آئے گی، گروتھ آئے گی، امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ایسے سیکٹر ہیں ڈومیسٹک کی اگر میں بات کروں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ایکسپورٹ لیڈ کی بات کروں کہ ایک ایف ٹی آر فکس ٹیکس رجیم تھی ایکسپورٹرز کے لیے جو 2 سال پہلے ختم کر دی گئی. میری اگین پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے، فنانس منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو فوری فکس کر دیا جائے. ایون ایکسپورٹر جو لاسٹ ٹائم جو ایف ٹی آر تھا وہ 1% کے اوپر تھا. ایون اگر پرائم منسٹر صاحب ان کی ٹیم اس پہ ایگری کر جائیں تو ہم ایکسپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کر اس کو 1.25% یا 1.5% بھی کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ آپ کے ریونیو میں کمی نہ ہو. ابھی آپ کی ریونیو میں کمی ہو گئی ہے، ایکسپورٹ آپ کی کم ہو رہی ہے. اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ایف ٹی آر کا بھی ایک ایشو ہے. اسی طرح جو سیکٹر 10 یا 15% ایکسپورٹ انکریز کرے، جیسے انہوں نے رائس کے اوپر بھی کی ہے. ایک تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو رائس پہ ڈی ایل ٹی ایل دیا ہے انہوں نے اس کو جون کی بجائے دسمبر تک انہانس کر دیا جائے، کیونکہ یہ جو ابھی ایران اور یو ایس جنگ ہوئی ہے اس کے اندر خاطر خواہ خاص طور پہ گلف کے اندر ایکسپورٹ نہیں ہو سکی ہے. تو اس کو ایک تو رائس کے اوپر دسمبر تک کر دی جائے، اور ساتھ ساتھ باقی سیکٹرز کو بھی یہ آپشن دی جائے کہ جو سیکٹر 10 سے 15% سے زیادہ ایکسپورٹ انہانس کرتا ہے اس کو بھی ڈی ایل ٹی ایل کی آپشن دی جائے. تو یہ تو میں ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کروں گا. اب جو سب سے بڑا ایشو ہے شہزاد صاحب وہ ہے ٹیکسیشن پاکستان کے اندر. اصل مسئلہ یہ ہے، اصل سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو کمپنیز کے اوپر جو ٹیکسیشن ہے وہ 65% ہے. اور اگر میں اس کے اندر سوشل سیکورٹی، ای او بی آئی، WWF بھی شامل کر لوں تو یہ تقریباً 74-75% ہو جاتا ہے شہزاد صاحب. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں اس سیناریو کے اندر آپ کی گروتھ کیسے ہو سکتی ہے جبکہ آپ کے ریجن کے اندر یہ 30-35% زیادہ ٹیکسیشن نہیں ہے. تو اس حوالے سے جو فیڈریشن نے بھی اور تھنک ٹینک نے بھی جو ریکمنڈیشن دی ہے کہ جو کارپوریٹ ٹیکس ہے اس کو 20% کر دیا جائے اور سپر ٹیکس کو ختم کر دیا جائے، اور جو ڈیویڈنڈ پہ 15% ہے اس کو 5% کر دیا جائے. تو یہ تقریباً 30-35% آپ کا
کارپوریٹ ٹیکس بن جاتا ہے. اسی طرح ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو سیلری کلاس ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پس رہا ہے. ایک تو اس کی انکم نہیں بڑھ رہی اور اس کو 35 سے 50% ٹیکس دے رہے ہیں, وہ پے کر رہا ہے وہ. تو وہ بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس کو 20% پہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اس وقت امپورٹنٹ ہے. اچھا, اب کیونکہ ٹیکس بیس بڑھتا جا رہا ہے اور ہمیں آپ نے یہ کہا شروع میں اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہ آئی ایم ایف یا گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ سیل ٹیکس کو 18 سے 19% کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوگا پاکستان کی اکانومی کے لیے. ہم نے جو شیڈو بجٹ میں پرپوز کیا ہے وہ گریجولی اس کو 15% کیا ہے کہ اس کو ہر سال آپ 1% کم کریں اور اس کو 15% تک لے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے اس سال کا, اس کے اندر 900 ارب کا تقریباً ڈیفیسٹ آ چکا ہے. پہلے انہوں نے 12,500 کا ٹارگٹ دیا تھا شروع میں, پھر انہوں نے اس کو ریوائز کیا آئی ایم ایف کے ساتھ 11,500 کا کیا. اب اس پہ بھی 900 ارب کا اب تک منتھ مئی تک جو ہے وہ ڈیفیسٹ آ چکا ہے. مجھے اندازہ لگتا ہے کہ یہ 1 ٹریلین سے 1,000 ارب سے زیادہ جون ملا کر یہ 1,000 ارب سے زیادہ ڈیفیسٹ ہو جائے گا. اس کا مین جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ ریونیو کم ہو رہا ہے کہ آپ ٹیکس بیس نہیں بڑھا رہے. جو کمپنیز جو انڈیویجول ٹیکس میں ہیں آپ اس کے اوپر برڈن ڈالتے جا رہے ہیں. شہزاد صاحب, لاسٹ ایئر 6.9 ملین لوگوں نے ٹیکس فائل کیا, جس میں سے 3.9 نے زیرو کے اوپر کیا اور 3 ملین نے کچھ ٹیکس پے کیا. ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے بڑی یہ نیوز ہوگی شہزاد صاحب کہ پاکستان میں 10 کروڑ سے زیادہ بینک اکاؤنٹس ہیں. کتنے سر؟ 10 کروڑ سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے, آپ ان سب کو فائلر کیوں نہیں بناتے آپ؟ جو ہم نے تھنک ٹینک نے 1 پیجر فارم بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کمپلیکیٹڈ فارم نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا میں 1 پیجر یا 2 پیجر فارم ہے ٹیکس کا, اس کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. اور جو بھی بینک میں جس کا بھی اکاؤنٹ ہے اس کو فائلر بن جانا چاہیے, نمبر 1 بات. ٹھیک ہے, اور فیوچر کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ نان فائلر کا اکاؤنٹ نہیں کھلنا چاہیے. دیکھ سر, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 10 کروڑ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ موجود ہیں اور وہ ایف بی آر اس کو نہیں بنا سکا, ان کو اپنے ٹیکس نیٹ پہ نہیں لا سکا, تو یہ مالیاتی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ میں اگر 10 سال پچھلے کی بات کروں, یہ ناکام ہو چکے ہیں. سر دیکھیں, اگر آپ دیکھیں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے کہ ٹیکس بیس کو بڑھایا جائے. سمپل سی بات ہے شہزاد صاحب, مجھے کہنے میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح شہزاد صاحب جو کمرشل اور انڈسٹریل الیکٹریسٹی کے جو بل جو کنیکشن لگے ہوئے ہیں اور جو گیس کے کنیکشن لگ چکے ہیں, ان کو آپ کیوں نہیں فائلر بناتے؟ جو کمرشل اور انڈسٹریل میٹر ہیں, چاہے وہ گیس کے ہیں یا بجلی کے ہیں, آپ ان کو فائلر کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک ہے. اور ایک اہم بات شہزاد صاحب, فائلر, نان فائلر, لیٹ فائلر, دنیا میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے. یا فائلر ہیں یا آپ فائلر نہیں ہیں. ہم نے خود ہی پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ ایک نان فائلر کی آپشن رکھی ہوئی ہے کہ آپ کچھ سرٹن پرسنٹیج ایکسٹرا پے کر کے آپ نان فائلر رہیں اور آپ اپنا کام چلاتے رہیں. تو مجھے بتائیں اس سیناریو میں جب آپ کے پاس بی اور سی آپشن ہے تو آپ آپشن اے میں کیوں آپ اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اس کمنگ بجٹ کے اندر. یا آپ فائلر ہیں یا آپ نان فائلر ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں. اور اسی طرح اگر ہم نے شہزاد صاحب ایکسپورٹ بڑھانی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں کمپیٹیٹیو ہونا پڑے گا ریجن میں. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی کہ ابھی یہ جو یو ایس اور یہ جو جنگ لگی, اس کے نتیجے میں ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 10.5% سے 11.5% کیوں ہو گیا؟ کیا اس نے کوئی امپلائمنٹ جنریٹ کرنی تھی؟ کیا اس نے کوئی امپورٹ کیا ہونا تھا؟ آپ کی اس وقت جو انفلیشن ہے, جو سی پی آئی انڈیکس آیا ہے کل, وہ 11.5% آیا ہے, جو کہ آج سے 6 مہینے پہلے جائیں تو 3.5% پہ ہم کھڑے ہوئے تھے انفلیشن. تو آپ کا 11.5% آ گیا. اب آپ سوچیں
کہ مہنگائی کے جو پہاڑ گرنے والے ہیں صرف اس انفلیشن سے گر چکے ہیں اور آپ کی جو اگر آپ نے مزید ٹیکسیشن میں کچھ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا ہم سب کے لیے ایک مسئلہ ہوگا. ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے. دیکھیے صاحب اصل مسئلہ انڈسٹری کا ہے, بند پڑی ہے چھوٹے یونٹ سے لے کے بڑے یونٹ تک, بڑے یونٹ سے بڑی انڈسٹری تک. آپ کا ملٹی نیشنل کمپنی باہر ملک چھوڑ کے جا چکی ہیں. کوئی چھوٹا انویسٹر, کیا ہمارا انویسٹر نے باہر جانا شروع کر دیا ہے, باہر سے آنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے شیڈو بجٹ میں ایک چیز میں بہت عام بات کی گئی تھی کہ انڈسٹری ہوگی تو پہیہ چلے گا, سسٹم چلے گا, سارا کام ہوگا, ملازمتیں ملیں گی, گھر بنیں گے. انڈسٹری کو کیسے چلایا جا سکتا ہے؟ سر دیکھیے شہزاد صاحب, جیسے میں نے ابھی پوری آپ کے پروگرام میں یہ تمہید باندھی ہے کہ ہم کمپٹیٹیو نہیں ہیں, ہمیں اپنی کاسٹ کو کم کرنا پڑے گا. ہم جب گورنمنٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت 12.5 سینٹ پہ آپ بجلی دے رہے ہیں اس کو فوری طور پہ 8 یا 9 سینٹ کر دی جائے. آئی پی پی اس کا معاملہ ابھی تک گورنمنٹ حل نہیں کر پا رہی. میں اور آپ ہر یونٹ میں 17 روپے کیپیسٹی چارجز پے کر رہے ہیں. تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آئی پی پیز کو چلانا ہے یا پاکستان کو چلانا ہے. 25 کروڑ عوام کو بچانا ہے یا وہ کچھ جو گھر ہیں ان کو ہم نے آئی پی پیز کے جو لوگ ہیں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے. تو اگر ہم فیصلے لیٹ کرتے جائیں گے اس کا بردن بڑھتا جائے گا اور ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں اس کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے. تو ایک تو بجلی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, گیس کو ہمیں کم کرنا پڑے گا, 14 سینٹ سے 9 سینٹ پہ لانا پڑے گا. اسی طرح ٹیکسیشن ہمیں کم کرنی پڑے گی. اسی طرح ہمیں انٹرسٹ ریٹ جو ہے شہزاد صاحب پورے ریجن میں 5.5% سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے. ہم 11.5% پہ کیسے کمپیٹ کر سکتے ہیں مجھے آپ بتائیں. اسی طرح ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور پروونشل گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی ہے کہ انڈسٹریل فنانسنگ اناؤنس کریں, جس طرح پاس گورنمنٹ میں اپنا یہ دی تھی, ایک فیسلٹی دی تھی کم اماؤنٹ کے اوپر 2% یا 3% کے اوپر دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں جو یونٹ بند پڑے ہوئے ہیں اور مزید انڈسٹری اگر ہم نے پروموٹ کرنی ہے تو ہمیں سافٹ ٹرم انڈسٹریل فنانسنگ دینی پڑے گی, جس کا جو پے بیک ٹائم ہو 10 سال ہو اور 3 سے 5% جو ہے اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ گورنمنٹ چارج کرے. ایک یہ بھی بہت ضروری ہے, اس وقت انجن کو چلانے کے لیے ہمیں فیول ڈالنے کی ضرورت ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا سر کسی یہ بتائیے کہ قرضہ لیا جاتا ہے اداروں کو چلانے کے لیے, ہم قرضہ لیتے ہیں قرضہ اتارنے کے لیے, یہ قرضہ اسکیم کیسے ختم ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیے آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے, فائدہ نہیں ہے اس سے. دیکھیں آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے شہزاد صاحب, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کہتی ہے اور کچھ لوگوں اداروں کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ چور ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ 5 سے 6 سال پہلے کا ریونیو آپ دیکھیں تو 6,000 ارب یا 7,000 ارب تھا, اور لاسٹ ایئر جو ہے وہ 11,000 ارب سے زیادہ ریونیو کی کلیکشن ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تو ٹیکس دے رہے ہیں اور آپ کی ایئر ٹو ایئر 15 سے 20% گروتھ بھی ہو رہی ہے ریونیو کے اندر, ٹیکسیشن کے اندر. اب پوائنٹ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر اگر 11,900 ارب کی کلیکشن ہوئی ہے یا 11,000 سے زیادہ ہوئی ہے تو 8,000 ارب صرف سود پے کرنے میں, یعنی کہ 70% آپ کا جو ریونیو ہے وہ صرف انٹرسٹ پے کرنے میں لگ رہا ہے. سر بات یہ ہے کہ اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ ہے 10.5% سے 11.5% کیا ہے, گورنمنٹ کو سیدھا 70 ارب کے قریب ڈیفیسٹ آ جاتا ہے, لاس کریٹ ہو جاتا ہے. تو اگر گورنمنٹ انٹرسٹ ریٹ کم کرتی ہے, اس کو 6.5-7% پہ لے کے آتی ہے, تو آپ کا یہ 8,000 ارب جو کہ ہم نے شیڈو بجٹ میں کہا ہے کہ آپ کو اپنا انٹرسٹ کم کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو, اگر یہ 6.5-7% پہ گورنمنٹ لے آتی ہے تو یہ 8,000 ارب سے یہ آٹومیٹکلی 6,000 ارب پہ آ جائے گا آپ کا. شہزاد صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ گورنمنٹ اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کرتی ہے جب انٹرسٹ ریٹ بڑھاتی ہے, اور اپنا ہی ڈیفیسٹ جتنا کم کریں گے اتنا فائدہ ہوگا ان کو, جتنا کم کریں گے آپ کا کم فائدہ ہوگا. تو اب ٹیکس بڑھانے سے تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی بجلی کے یونٹ کم ہوتے جا رہے ہیں, استعمال گیس کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے. جب اکانومی چلے گی نہیں, اکانومی کا پائی بڑا ہی نہیں ہوگا تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ تو اگر آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں گے, بجلی کے ریٹ بڑھاتے جائیں گے, گیس کے ریٹ بڑھاتے جائیں گے, انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے جائیں گے, آپ کی اکانومی کم ہوتی جائے گی, سکڑتی جائے گی.
पिछले बजट पे बात करना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि पिछला जो बजट हुकूमत ने पेश किया था वो चौथा बजट था, ये पांचवा बजट है। अगर मैं निगरान हुकूमत का बजट मिला लूँ इस सेटअप के अंदर, ये पांचवा बजट है, तीसरा बजट नहीं है। तो आप समझते हैं कि जो पिछला बजट है वो उस पर मुकम्मल अमल दरामद हुकूमत कर पाई या नहीं कर पाई? देखिए शहजाद साहब, हम तो एक बात समझते हैं कि 3 सालों से, तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रही, हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है। तो ये सबसे बड़ा सिग्नल है हमारे लिए कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, इंपोर्ट बढ़ गई है, एक्सपोर्ट कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आ रही, लोकल इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है स्टिल। जी। हमारे पास इस वक्त बहुत अच्छा मौका था कि हम फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को इस वक्त पाकिस्तान में ला सकते थे। दुबई से बहुत ज़्यादा पैसा निकल कर 1 टका भी पाकिस्तान में नहीं आया, लेकिन दूसरे मुल्कों में चला गया है। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो डिसीजन है, हम टाइमली नहीं ले रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वेट नहीं करती। ठीक है। तो हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी 3 साल से, इंपोर्ट हमारी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ये वो सारे सिग्नल्स हैं जो कि आपके, अगर मैं दरिया को कुज़े में बंद करूं आपके सवाल को, कि पिछले सालों के जो बजट आते रहे हैं उसके क्या मुस्बत असरात आए हैं या मनफी असरात आए हैं, ये मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताया। ज़कीर साहब, आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस बजट के बाद कहाँ देख रहे हैं अगले 2-3 माह महंगाई के तूफान कैसे बर्पा होगा? देखें, ये मैं समझता हूँ कि हम हमेशा ये कहते हैं कि आने वाला बजट जो है ये बड़ा ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये वाकई ही ये बजट, अगर इसमें गवर्नमेंट ने और उनके जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, FBR है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उन्होंने इसको अक्लमंदी से इसको ना बनाया तो मैं समझता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, आपके इदारे बंद हो जाएंगे, आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, बिजली का यूनिट बढ़ता जाएगा। तो हमें तो इस वक्त बिजली को सस्ता करके देने की ज़रूरत है ताकि आपका जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो एवरेज आउट कम हो। इसी तरह आप जो है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, सोलर के ऊपर आप सोच रहे हैं कि टैक्स लगाने की आप बात कर रहे हैं, EV गाड़ियों पे आप टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। अगर किसी मुल्क की पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तो मुझे आप बताएं किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट कैसी आएगी, लोकल कैसे रहेगी और बाहर से कैसी आएगी। तो अगर आज एक तरफ आप कहते हैं कि आपने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना है, आपने EV गाड़ियों को प्रमोट करना है, आपने अपना फ्यूल का जो बिल, इंपोर्ट बिल कम करना है, साथ ही दूसरी साइड पे जब लोग उस तरफ जाते हैं आप उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देते हैं, तो मुझे आप बताएं इस सिनारियो में कैसे ग्रोथ होगी। अगर हुकूमत पाकिस्तान बजट देने से पहले शैडो बजट को अच्छी तरह देख ले, उसके शिकों को देख ले, उसके मामलात को देख ले, और एक बहुत बड़े थिंक टैंक ने ये शैडो बजट बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि इस पर अगर अमल दरामद हो जाए तो बात तो ठीक है, अगले 5 साल क्या हो सकता है, 3 साल से ही इसके बेहतर नताइज आना शुरू हो जाएँ। ज़की साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।